قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، چپ کر کے سنو، خاموشی سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم جو ہے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ عموم سے مراد ہے کہ جب بھی قرآن، جہاں پہ بھی قرآن پڑھا جائے گا، مثال کے طور پر اگر یہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہیں تو کوئی ایک بندہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اب دوسروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تلاوت سنیں۔ اگر کلاس کا ماحول ہے، جیسے حفظ قرآن کی کلاس ہے، تو وہاں پہ یہ لاگو نہیں ہوگا۔ وہاں چونکہ انہوں نے سب نے بلند آواز سے ہی پڑھنا ہے، انہوں نے قرآن کو یاد کرنا ہے، وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام جب قرات کرتا ہے تو پھر مقتدی جو ہوتے ہیں وہ چپ کر کے سنتے ہیں، ان کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں بلا؟ آگے امام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ امام صاحب کے لیے صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی 1532 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاشتد مرضہ، زندگی کے آخر میں نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے اور مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا۔ فقال، نبی علیہ السلام نے کہا، مرو ابا بکر، حضرت ابو بکر کو حکم دو، ان یصلی فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ قالت عائشہ، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ انہو رجل رقیق، یا اللہ وہ بڑے نرم مزاج رکھتے ہیں، رقیق القلب ہے، ان سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا۔ وَإِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَن يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، جب وہ آپ کے مقام پہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کہ کیونکہ حضور علیہ السلام کو جب حضرت ابو بکر اپنی جگہ پر نہیں پائیں گے تو حضرت ابو بکر روتے رہیں گے، کیونکہ وہ رقیق القلب ہے، اور جب حضرت ابو بکر رو پڑیں گے تو پھر پیچھے جتنے بھی کھڑے ہیں وہ بھی رو پڑیں گے۔ اس لیے حضرت عائشہ کہتے ہیں اذا قام مقامک لم یستطیع ان یصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے جا کر کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فعادت، حضرت عائشہ نے پھر وہی تیسری مرتبہ جملہ دہرا دیا کہ حضور کسی اور کو کہہ دے، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ فقال، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فَإِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، کیا تم یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو؟ تم ابو بکر کو کہو کہ جا کر وہ نماز پڑھائے۔ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، حضرت ابو بکر کے پاس کسی پیغام والے کو، پیغام رساں کو بھیجا جاتا ہے، کاتب کو بھیجا جاتا ہے۔ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاتِ النَّبِي، نبی علیہ السلام کی زندگی میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اب اتنے سارے جمیع اصحاب میں سے حضرت سیدنا ابو بکر کو کیوں چنا کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائے؟ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے شارح بخاری ابن رجب رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، اہل العلم والفضل احق بالامامہ، جن کی فضیلت سب سے زیادہ ہو اور جس کا علم سب سے ہو، پہلا حق اس کو بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کیا کرے۔ حضرت ابو بکر کو حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے نزدیک جو سب سے بڑا اس وقت عالم ہے
وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آگے کہتے ہیں انما قدمہ لعلمہ وفضلہ واما فضلہ علی سائر الصحابہ فہو مما اجتمع علیہ اہل السنہ والجماعہ واما علمہ فکذالک وقد حکا ابو بکر بن سمعانی وغیرہ اجماع اہل السنہ علیہ ایضاً، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے علم اور فضل کی وجہ سے آگے بڑھایا تھا۔ آپ کو تمام صحابہ پر، افضلیت پر تمام اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، اور عالمیت پر بھی اسی طرح اجماع ہے۔ ابو بکر سمعانی وغیرہ نے اہل سنت کیا اسی پر اجماع کیا ہے کہ حضرت ابو بکر ہی سب سے بڑے اس وقت عالم ہے اور سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اب ویسے بھی مسئلہ امامت کا یہی ہے، 10 بندے آ گئے ہیں، امام صاحب موجود کوئی نہیں، اب ان 10 بندوں میں سے امامت کون کرے گا؟ تو یہ دیکھا جائے گا ان 10 بندوں میں سے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، وہ بندہ امامت کرے گا۔ اب امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں آگے، امام صاحب نماز پڑھانے لگ گئے ہیں، امام صاحب نے کہا ہے اللہ اکبر، مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہہ کر پیچھے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب نے شروع کر دی ہے قراءت، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی ہے، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھنے کے بعد ایک سورت پڑھتا ہے۔ اب امام صاحب آگے پڑھ رہے ہیں، مقتدی نے کیا کرنا ہے؟ جب امام صاحب آگے ہوں تو پھر مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کی اقتداء کرے۔ امام جب قرات کر رہا ہے تو پھر مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ یہ حکم ہے قرآن مجید میں پہلا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے چپ کر کے قرآن پاک سنا کرو، اس لیے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے تحت ابن جریر، سنن بہقی، ابن ابی حاتم، دارقطنی میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَقَرَا خَلْفَهُ قَوْمٌ فَخَلَطُوا عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور آپ کے پیچھے کچھ لوگ تھے، انہوں نے آپ کی قرات میں خلل ڈالا، یعنی حضور بھی آگے تلاوت فرما رہے ہیں، پیچھے وہ بھی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب خلل ڈالا تو اس وقت اللہ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرما دیا۔ کیا کہا نازل فرمانے کے بعد؟ کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے چپ کر کے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں دوسری حدیث اس کے تحت پڑھ رہا ہوں جس کو ابن جریر، ابن ابی حاتم نے، اور صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے صحابہ کے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ہمراہ نماز ادا فرمائی، آپ نے لوگوں کو اپنے پیچھے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو قرآن سمجھ نہیں آتا؟ یا کہا کیا تم لوگوں کو عقل نہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ کر کے سنا کرو؟ آپ آگے جب پڑھ رہے ہیں تو پیچھے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں آئی ابھی تک؟ کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تم چپ کر کے سنا کرو، تم خود نہ پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ اگلی حدیث سنیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ فرمایا جس نے فاتحۃ الکتاب، یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، اور اس سے کچھ زیادہ کی قرات نہیں کی اس کی نماز نہیں، یعنی ہر بندے کو نماز میں سورہ فاتحہ اور قرآن مجید میں سے کچھ آیات پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو تنہا نماز پڑھتا ہو، جو اکیلے نماز پڑھتا ہو۔ اب اس کے تحت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ
شہرا آفاق بڑی مشہور جو حدیث ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ دو حدیثیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب اگر اس حدیث کو یہ جو ابو داؤد کی میں نے حدیث پڑھی ہے آپ اگر اس سے ملائیں، یہاں پہ کیا ہے، حضرت سفیان عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ جس نے فاتحۃ الکتاب اور اس سے کچھ زیادہ قرات نہ کی اس کی نماز نہیں، اور یہ بات سن کر حضرت سفیان فرماتے ہیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو بندہ تنہا نماز پڑھتا ہو۔ تو یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کو بے شمار کتب میں لکھا ہے، یہ میرے ہاتھوں میں ہمارے بھائیوں کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے شروع میں بھی یہ جو پہلی حدیث ہے انہوں نے یہی لکھی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب ابو داؤد میں ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس بندے کے لیے ہے جو تنہا نماز پڑھے، اس میں مقتدی کا لفظ کوئی نہیں، یہ عموم پر دلالت ہے، تو اس عموم سے مراد مقتدی ہے نہ کہ امام ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں تو میں ایک اور حدیث آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں جس کو موطا امام محمد نے موطا امام مالک نے درج کیا ہے۔ میں احتیاطاً موطا امام محمد بھی اٹھا لایا تھا، اعلیٰ موطا امام مالک بھی میرے پاس پڑی تھی، نشانی میں نے لگا کے رکھی ہے اگر کسی نے کوئی دیکھنا ہو۔ کیا ہے اس میں جی موطا امام محمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے پس بے شک امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ یہ واضح طور پر لکھا ہوا اور صحیح حدیث ہے۔ آگے میں حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ شرح مانی الاسار اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، یہی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے رکعت پڑھی اس میں ام القرآن نہیں پڑھی، ام القرآن بھی سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے، ام القرآن نہیں پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، بندہ مقتدی ہے تو پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، پھر کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے وہ اقتداء امام کی کر رہا ہے، امام قرات کر رہا ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آگے سننے بیہقی کی صحیح حدیث ہے، وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر سے روایت ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایک رکعت پڑھی اس میں ام القرآن کو نہ پڑھا اس کی رکعت نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی جب امام کے پیچھے ہو پھر اس کی رکعت بھی ہو جائے گی پھر اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ آگے چلیں اور اسی حدیث کو امام ابن شیبہ نے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے وہ تمہیں مکمل کر دے، لیؤتم به تاکہ وہ تمہیں مکمل کر دے، فاذا کبر فکبروا جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ اگلا جو جملہ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، لیکن جب امام پڑھے تو پھر تم چپ کر جاؤ۔ یہی حدیث یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کی جلد نمبر 1 میں درج کیا ہے، اور میں قطعاً ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو اپنی چیزیں ہوں ان کو تو پڑھ کے بندہ سنا دے اور جو کوئی تھوڑی بہت تمہارے مخالف ہے نظریاتی طور پر ان کو پڑھ کے نہ بتایا جائے لوگوں کو، ایسا ہم ہرگز نہیں کرتے۔ امام ابن ابی شیبہ نے جی پہلا باب باندھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ
جو حضرات امام کے پیچھے قرات کی اجازت دیتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ نے پہلا باب یہ باندھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو امام کے پیچھے قرات کی اجازت دیتے ہیں، احادیث بھی وارد ہے، لیکن اس سے آگے جو آپ نے باب باندھا ہے وہ یہ ہے جو حضرات امام کے پیچھے قرات کو مکروہ خیال کرتے ہیں۔ اب وہ جو حضرات اجازت دیتے ہیں وہ پہلے باب ہے، جو اجازت نہیں دیتے مکروہ خیال کرتے ہیں وہ بعد میں باب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی معاملہ اور تھا، بعد میں آل و اصحاب کا اس پر اجماع ہو گیا تو پھر امام ابن ابی شیبہ نے اس کو بعد میں درج کیا۔ محدثین کا ایک اصول ہوتا ہے، جو چیز اوائل میں شروع تھی، اوائل میں چل رہی تھی، شروع میں ابتدائی اسلام میں جاری تھی، محدثین اس کو شروع میں لائے ہیں، جو بعد کا عمل ہے پھر وہ بعد میں لائے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی ابن ابی شیبہ کو آپ کھول کر دیکھیں تو پہلے رفع یدین کرنے کا باب موجود ہے، پہلے رفع یدین کرنے کا باب موجود ہے اور پھر رفع یدین نہ کرنے کا باب موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو محدثین کی اصطلاح ہے کہ پہلے اس عمل کو لکھا ہے جو کیا جاتا تھا، پھر اس کو لکھا ہے کہ جس کے کرنے سے پہلا عمل منسوخ ہو گیا، یہ باب کی ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے کچھ اور معاملہ تھا، بعد میں کچھ اور کر دیا گیا۔ اب امام ابن ابی شیبہ جو حدیث لائے ہیں، آپ لکھتے ہیں حدثنا ابن علیہ عن ایوب النافع وانس ابن سیرین قال قال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یکفی کا قرات الامام، حضرت ابن عمر کے فرماتے ہیں امام کی قرات ہی تمہارے لیے کافی ہوتی ہے، امام کی قرات بس کافی ہے، مقتدی نہیں پڑے گا جب وہ مقتدی بن گیا ہے۔ اسی ابن ابی شیبہ سے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کو حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سنیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو۔ پھر وَإِذَا كَبَّرَا فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام پڑھے تم چپ ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث سن لیجئے جس کو حضرت جابر نے روایت کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قَالَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ امام، حضور فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام ہو، جس کا کوئی امام ہو فَقِرَاتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ، حضور فرماتے ہیں جس کا کوئی امام ہو، امام کی قرات ہی اس کی قرات ہوتی ہے۔ بس امام نے پڑھ لیا ہے تو مقتدی کا پڑھنا اب ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے تحت اگلی جو حدیث میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، حضرت انس نے اس کو روایت کیا ہے، اس کو شرح معانی الاثار میں سکا راویوں کے ساتھ لکھا ہے۔ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، پھر چہرہ انور ہماری طرف کر لیا اور فرمایا تم لوگ اس وقت قرات کرتے ہو جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت قرات کرتے ہو۔ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب چپ ہو گئے۔ پھر آپ نے ان سے 3 مرتبہ پوچھا کہ جب امام پڑھتا ہے تم بھی قرات کرتے ہو، تم بھی پیچھے پڑھتے ہو؟ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا، حضور نے فرمایا اس طرح نہ کیا کرو، یعنی امام کے پیچھے جب کھڑے ہو پھر تم نہ پڑھا کرو۔ اگلی حدیث سنیں، حضرت جابر ہی روایت فرماتے ہیں کہ انہ قال من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس کو امام ہوتا امام محمد نے بھی وہ جو میں نے پہلے حدیث آپ کو دکھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ اب اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمایا ہے، وہ پڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جو امام کے پیچھے ہو اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے، جو کہتے ہیں پڑھنا چاہیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن
फहिया खिदाजुन सलासा गैर तमामी फकील अली अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा से कहा। अब तर्जुमा सुन ले कि जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और ना पढ़ी इसमें अलहम्द शरीफ, बस वो नमाज नाकस है। और इसको हुजूर ने 3 बार कहा कि जिसने नमाज पढ़ी उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी तो सुन लो वो नमाज नाकस है। फकील अली अबी हुरैरा, हजरत सैयदना अबू हुरैरा से पूछा गया। अब यहां से आगे हजरत अबू हुरैरा का कौल है, हदीस यहां पे खत्म हो चुकी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और ना पढ़ी इसमें अलहम्द शरीफ, बस वो नमाज नाकस है। मैं आपसे हाथ बांधकर अर्ज करूंगा, इस हदीस को याद रखें जहां तक हदीस मुकम्मल है। आगे लफ्ज फकील अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया कि इल्ला के इन्ना नकूनु वरा अल इमाम, हुरैरा जरा ये बताएं कि हम जब इमाम के पीछे होते हैं तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा काला इकरा बिहा फी नफ्सिक, हां जब तुम इमाम के पीछे होते हो ना तो तुम इसको अपने नफ्स में पढ़ लिया करो। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा कि यह हदीस यहां आके मुकम्मल है। मन सल्लल्लाहु लम यकरा फीहा बि उम्मी कुरान फहिया खिदाज, यहां तक मुकम्मल है हदीस, हुजूर के अल्फाज यहां तक है। अब इस हदीस में मुक्तदी के लफ्ज कौन नहीं है, मुक्तदी का जिक्र ही कोई नहीं है। इससे भी पता चलता है कि यह मुक्तदी के लिए हदीस नहीं, यह अकेले बंदे के लिए हदीस है। और फिर आगे सुने फकील अली अबी हुरैरा, मैं बात को मुकम्मल कर देता हूं, अल्लाह करे कि आपको मैं समझा सकूं। हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया कि जब हम इमाम के पीछे होते हैं, अब हजरत अबू हुरैरा हुजूर की हदीस नहीं पढ़ रहे, हजरत अबू हुरैरा अपना कौल पेश कर रहे हैं। अब एक तरफ रसूलुल्लाह की सही हदीस हो और दूसरी तरफ हजरत अबू हुरैरा समेत 1,24,000 असहाब के अपना अमल या अपना कौल हो, तो हम किसको लेंगे? हम हदीस को लेंगे। एक तरफ सही अहादीस हो, सही अहादीस हो, फिर उन्हीं में अगर कुरान का हुक्म मौजूद हो तो फिर हम अहादीस को भी रखने देंगे, कुरान मजीद के हुक्म पर अमल करेंगे। अब कुरान कहता है वाइजा कुरियल कुरान फास्तमिल्लाहु वअनसितुल्लाकुम तुरहमुन, लोगों जब कुरान पढ़ा जाए तुम चुप कर जाया करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब अगर कुरान के मुकाबिल कोई ऐसी दलील है कुरान में, जब हम ये आयत करीमा पढ़ते हैं तो इसके मुकाबले में कुरान की आयत पेश की जाएगी, न कि हदीस पढ़ी जाएगी। जब मैं हदीस पढ़ूंगा तो फिर हदीस के मुकाबले में हदीस पढ़ी जाएगी। कुरान मजीद की किसी आयत करीमा में यह नहीं लिखा है कि मुक्तदी इमाम के पीछे किरात करेगा, नहीं, बल्कि यह लिखा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तुम चुप करके सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अच्छा, फकील अली अबी हुरैरा, वक्त हो रहा है, बात रह न जाए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा से पूछा गया कि इन्ना नकूनु वरा अल इमाम, हम जब इमाम के पीछे होते हैं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं इकरा बिहा फी नफ्सिक, जब इमाम के पीछे होते हो तो इसको नफ्स में पढ़ लिया करो। अब नफ्स का क्या माना है? इकरा बिहा नफ्सिक, अगर इसका माना यह करें कि चुपके आहिस्ता से हल्की आवाज से पढ़ लिया करो, तो फिर वो जो मैंने 2 हदीसें आपको सुनाई है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं आगे जब तिलावत कर रहा हूं तो मुझे गलत मलत किया जा रहा है, क्या तुम पीछे तिलावत कर रहे थे? 3 मरतबा पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह हम तो ऐसे करते हैं। तो काला फकाला ला तफालू, हुजूर ने फरमाया ऐसा ना किया करो, ऐसा ना किया करो। तो क्या चुप करके पढ़ना है? तो अगर चुप करके पढ़ेंगे तो हुजूर के पीछे ऊंची आवाज से नहीं पढ़ रहे थे, वो भी चुप करके पढ़ रहे थे, लेकिन हुजूर ने उनको भी मना फरमा दिया। अल्लाह अकबर। यहां मैं सही बुखारी की एक और हदीस आपके गोश गुजार कर देता हूं, पूरी जिम्मेदारी से, संदन भी मतलन भी सही हदीस है। यह हुजूर की नमाज है, हमारी नमाजें हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें क्या ख्याल है कि जब मैं नमाज पढ़ा रहा हूं और तुम मेरे पीछे खड़े हो और मेरा मुंह किबला की जानिब है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बस किबला की जानिब देखता हूं? ना ना, मैं जिस तरह आगे देखता हूं मैं उसी तरह अपने पीछे भी देखा करता हूं।
اللہ کرے کہ آپ سبحان اللہ کہنے کی عادت بنا لیں. میں جملہ نہیں سنے بھائی آپ کے نبی کی, ہمارے نبی کا مقام تو ذرا دیکھیں نا. وہ جو سارے بخاری کرتے رہتے, اللہ کرے یہ حدیثیں پڑھ کے سنائے, اور میں ذمہ دار ہوں حدیث دکھانے کا, منانے کا نہیں. بھائی جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا وہ مانتے ہی نہیں ہے. صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح اپنے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا تمہارا رکوع کرنا, تمہارا خشوع و خضوع مجھ پہ پوشیدہ نہیں رہتا, میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارا خضوع بھی دیکھا کرتا. اب حضور نماز پڑھائیں تو پیچھے چپکے سے پڑھے کوئی تو پھر حضور تو جان ہی لیں گے. اب اقرا بہا فی نفسک, اس کو اپنے نفس میں پڑھ لیا کرو. ہمارے نزدیک اس حدیث میں یہاں معنی چپکے سے پڑھنا نہیں کریں گے. اس کا بھی معنی وہی ہے کہ فی نفسی کا معنی ہے کہ جب تم اکیلے ہو تب پڑھ لیا کرو. بھائی نفس کا ایک معنی تھوڑی ہے. میں صحیح بخاری سے لفظ نفس کا معنی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ صحیح بخاری ہے, 7405 نمبر حدیث ہے. عن ابی ہریرہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ سے جو حدیث نام سے شروع ہو وہ حدیث قدسی کہلایا کرتی ہے. کیا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے گمان خیال کرتا ہے, یاد کرتا ہے, میں اس کے پاس ہوتا ہوں. اب میں یہاں بیٹھ کر اگر اپنے رب کا خیال کروں, میرا رب تو بڑا کریم ہے, میرا رب تو بڑا سونا ہے, میرا رب تو بڑا رحیم ہے, تو رب کہتا ہے اے میرے بندے تو ایسا خیال کرتا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. آگے لفظ سنیں, وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَاهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنَّ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ جب تو اکیلا مجھے یاد کرتا ہے, جب تو اکیلا یاد کرتا ہے, ذکرتہ فی نفسی, میں بھی تجھے اکیلا تنہا یاد کرتا ہوں. اب یہ لفظ نفس یہاں پہ بھی موجود ہے, اور اللہ کے لیے دو کا تو لفظ بھی نہیں بولا جاتا. یہ صحیح بخاری 7405 نمبر حدیث ہے. ادھر کہا اقرا بہا فی نفسک, میں نے کہا یہاں نفس کا معنی تنہا ہے, اکیلا ہے, اور اس کا معنی دکھانے کے لیے میں بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی. جب تنہا بندہ کو تنہا یاد کرتا ہے, اکیلا یاد کرتا ہے, رب کہتا ہے میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں. پھر آگے کہا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِن, اگر وہ جماعت میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے, پھر اللہ فرماتا ہے ذکرتہ فی ملائن خیر منہم, میں ان سے جو اعلیٰ رتبے والی جماعت ہے یعنی فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر اس کا ذکر کیا کرتا ہوں. اب ایک طرف ہے فرشتوں کی جماعت, ایک ہے جماعت, اور اس کے مد مقابل میں تنہا لفظ ہوتا ہے. اس لیے رب نے کہا میں بھی اکیلا ہوتا ہوں, تو اکیلا یاد کر تو میں بھی اکیلا ہوتا ہوں, تو جماعت میں یاد کرے تو میں بھی جماعت میں یاد کرتا ہوں. تو اقرا بہا فی نفسک کا معنی ہے کہ جب تو تنہا ہوگا پھر اس کو اکیلے پڑھ لیا کر, پھر پڑھنا ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. یاد رکھنا کسی کی بس ایک حدیث سن کر, ایک بات سن کر اپنے مسلک سے روح گردانی نہ کر جایا کرو. اللہ کرے کہ جس طرح نسل در نسل ہم لنگر کھاتے رہے ہیں, نسل در نسل 11ویں کا ختم دلاتے رہے ہیں, نسل در نسل مزاروں پر جا کر سلامیں کرتے رہے ہیں, اللہ کرے اسی طرح نسل در نسل ہمیں تحقیق کرنے کی بھی عادت بن جائے, علم حاصل کرنے کی بھی عادت بن جائے. ہم کسی سے مرعوب ہو کر اور کسی کی چند لپڑی چپڑی باتیں سن کر اس کے پیچھے لگنے والے نہ بنے, بلکہ ہم کتب احادیث کی طرف رجوع کریں, ہم اللہ کی لارائب کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کریں. جاؤ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں آخر میں, اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کی طرف آ جائیں گے تو اس سے جتنے بھی مسائل اخذ ہوں گے اللہ
اللہ کی قسم وہ عین اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات و معمولات کے مطابق ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خیر کرے۔ میں سامنے گھڑی کو دیکھتا رہا ہوں، وہاں اسی وقت کا وہی ٹائم ہے، یہاں وقت زیادہ ہو چکا، اللہ مجھے معاف کرے، وقت زیادہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔